تمہیں علی کو تسلیم کرنے کا فائدہ دیکھ نہیں لیا؟ بندے موت سے ڈر رہے تھے، کل ماتمیوں نے موت کو مار دیا۔ کل والے دن میرا سلام ہو ماتمی کے قدموں کی دھول پہ، انہوں نے علی کا تابوت اٹھا کے زمانے کو بتا دیا دنیا موت کے بغیر مر جاتی ہے، ہم علی کے بغیر مر جاتے، ہماری زندگی کا نام علی ہے۔ اور ویسے بھی وائرس کا ڈر اسے ہوتا ہے جس کا وارث کوئی نہ ہو۔ اگر آج بھی اپنے بچوں کو عذاب سے بچانا چاہتے، مولوی کہتے ہیں کورونا عذاب ہے، تو قرآن سے پوچھو کہ عذاب سے بچا کیسے جاتا ہے؟ قرآن میں نوح کے عذاب کا ذکر ہے، بتاؤ کہ نوح کے عذاب کے دور میں بندے بچے کیسے تھے؟ دوائی کھانے سے نہیں بچے تھے، گھروں کے اندر چھپ کے بیٹھنے سے نہیں بچے تھے، جو نوح کی کشتی پہ چلے گئے وہ بچ گئے۔ تو پھر مولویوں کو نبی کی حدیث یاد نہیں ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ نجا، میرا حسین نجات کی کشتی ہے، اب بھی بچنا ہے، گھروں میں نہ رہو، حسین کے گھر میں آ جاؤ، یہ ہے نجات کی کشتی۔ علی 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 یا علی، یا تو پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دو۔ رمضان کے مہینے میں تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ نوح کے دور میں بندے عذاب سے کیسے بچے تھے؟ نوح کی کشتی پہ بیٹھ کے نبی نے کہا تھا میرا حسین نجات کی کشتی ہے۔ میں نے 20 رمضان لاہور کی مرکزی مجلس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا اگر تمہارے ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، حسین کے امام بارگاہوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تمہیں مریضوں کو دینے کے لیے دوا نہیں ہے تو انہیں عباس کے علم پہ لے کے آؤ، آؤ ہم تمہیں خاک شفا کا موشہ دکھائیں، آؤ ہم تمہیں علم عباس کی تاثیر دکھائیں، آؤ ہم تمہیں لنگر حسین کا موشہ دکھائیں۔ بندے بیماری سے شفا ڈھونڈ رہے ہیں، یہ وہ گھر ہے جہاں مردے کو بھی اٹھنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ دور ہے اپنے عقیدے کی پختگی دکھانے کا۔ معصوم کی حدیث نہ ہو مجھے 14 معاف نہ کرے، مولا فرماتے ہمارے ذکر میں بیٹھ کے سانس لو، شفا ہے۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو جتنی دیر رہنا ہے علی کے بن کے رہو۔ یہ وہ ذکر ہے جہاں سے شفا ملتی۔ اچھا فرش والے شفا مانگنے یہاں نہیں آ رہے، فطرس عرش سے آ گیا تھا۔ بول کے بتاؤ فطرس کو پر کہاں سے ملے تھے؟ حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے۔ حسین ہاتھ لگا کے پر دیتے، آج مولوی بھونک دیتا۔ آج کون سا حسین ہے؟ تب تو حسین تھا، شفا مل رہی تھی۔ حسین کا میرے جھولے سے مس کر دو تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی منکر یہ نہ بھونکے کہ شفا صرف حسین دیتا تھا۔ جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، چاہے وہ جھولا حسین کا ہو، چاہے وہ تعزیہ حسین۔
मातमी चेहरे मेरे सामने बैठे, मुझे बोल के बताओ फुतरस को सजा दी किसने थी? बिल्कुल आप ठीक है, अल्लाह ने। माफ किसने किया? अल्लाह के पकड़े हुओं को सिर्फ हुसैन छड़वा सकता है। खाके शिफा की तासीर देखो, मरीजों को हुसैन के घर आने दो। तुमने हरम बंद नहीं किए, उन्होंने मखलूक पे अपने दरवाजे बंद कर दिए। नूह के दौर में अजाब आया, बंदों ने कहा कश्ती में कैसे बचेंगे? कश्ती तो पानी में तैरती है, तो पानी तो पहाड़ों के ऊपर चला गया, कश्ती कैसे तैरेगी? नूह का बेटा भी उस बगावत में चला गया, पहाड़ पे खड़ा है और नबी आवाज दे रहा है, उसने कहा नहीं आऊंगा, पहाड़ बचा लेगा। नूह ने अल्लाह से सिफारिश की, मेरे लिए बच सकता है? फरमाया बचाना क्यों है? मेरे लिए मेरा बेटा है। फरमाया कश्ती चला, तेरा है ही नहीं। मैंने तेरे शजरे से निकाल दिया है। मेरे अल्लाह, ये मेरे घर में पला बड़ा है, ये मेरा बेटा क्यों नहीं है? फरमाया मैंने इसलिए तेरे शजरे से निकाल दिया है कि इसने तेरी विलायत का इनकार कर दिया है, इसने तेरे इख्तियारात का इनकार कर दिया है। मुझे नहीं पता गुजरांवाला में बंदे बोलेंगे या अकीदे बोलेंगे, नूह का बेटा नूह की विलायत का इनकार करे तो अल्लाह शजरे से निकाल देता है। आज कोई सैयद अली को भौंके, अल्लाह उसे भी शजरे से निकाल। सैयद भी वही है जो अली का रहे। अली की विलायत के मोर्चे को आजमाओ। अलीउन वलीउल्लाह की तासीर देखो। जहां रमजान में कुरान खत्म किया था, वहां एक बार या अली कह के भी देख लेते। शबीने से कुरान नहीं मिलता, अली के सीने से मिलता। सारे अज़ादार बैठे, सारे शरीफ माओं के बच्चे बैठे। गाजी अब्बास की जलालत की कसम, शिया मज़हब में इससे बड़ी कसम तो कोई नहीं होती। ये मैंने अब्बास दामन दिया। मासूम फरमाते एक बार या अली कहना 6 महीने की एतकाफ से अफजल है। इसमें अली 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 या सिर्फ मिंबर से या अली कहने के दर्जे पढ़े जाएं तो अकलें परेशान हो। आपको मिंबर से बताया गया कि रसूल ने फरमाया था एक बार या अली कहना खत्म कुरान का सवाब। मिंबर की इज्जत की कसम रसूल ने कहा था 100 खत्म कुरान का सवाब है। इससे अगली बात आपके अकीदे को जवान करने के लिए पढ़ूं। रसूल ने कहा 100 खत्म कुरान तुम्हारा पढ़ा नहीं, मेरा पढ़ा हुआ। तू अली के नाम क्या तासीर तो आजमा। हमें अभी अली कहने का सलीका ही नहीं आया। मासूम कहते तुम्हें अली कहने का सलीका आए, तुम पानी पे चलना शुरू कर दो, हवाओं में उड़ना शुरू कर दो। अगर सिर्फ तुम्हें या अली कहने का सलीका, इन्हें सिर्फ मानना नहीं, तस्लीम। हम उन सहाबा को सलाम करते हैं जिन्होंने अली को तस्लीम किया था।
کیونکہ یہ عشرہ جو ہے یہ رمضان کا آخری عشرہ، اس میں مسلمان جلدی جلدی قرآن ختم کرتے ہیں کہ دن تھوڑے رہ گئے جی، جلدی جلدی قرآن ختم کرو۔ بعد میں ہم نے عید والے دن بتانا ہے کہ اتنے قرآن میں نے پڑھ لی۔ سپیڈ سے قرآن پڑھنا ثواب نہیں، سمجھ کے پڑھنا ثواب۔ کیا فائدہ اس قرآن کا، بندہ قرآن بھی پڑھے اور آنکھوں سے بھی نبی نہ ہو جائے۔ ہمارے ملک میں عادت ہو گئی ہے نبینا بندے کو بندے شوق سے حافظ کہتے ہیں، کیونکہ پک پتا ہے کہ جو بندہ نبینا ہوگا وہ حافظ ہوگا۔ اس کا جواب میں معصوم کی زبان سے بتا دے۔ بندے نے معصوم سے پوچھا، مولا میں نے قرآن ختم کر لیا، فرمایا بڑی اچھی بات ہے لیکن جب بھی پڑھنا دیکھ کے پڑھنا۔ اس کا مولا زبانی یاد کر لیا ہے۔ امام نے فرمایا بے شک زبانی یاد کر لیا، دیکھ کے پڑھنا۔ اس کا مجھے مولا زبانی یاد ہے، دیکھ کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا قرآن صرف پڑھنا عبادت نہیں، آیتوں کو دیکھنا بھی عبادت۔ اس کا مولا اگر دیکھ کے نہ پڑھا تو کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا اللہ تم سے تیری آنکھوں کا نور چھین لے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب جسے سوائے مطہرون کے کوئی نہیں چھوتا۔ آج تک مولویوں سے پوچھو کہ قرآن کے اندر وہ کون سی کتاب رہتی ہے؟ جب خدا نے کہا کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب جسے طاہر نہیں مطہر چھوتے ہیں، وہ کون سی کتاب؟ مسجد نبی میں دو صحابی بیٹھے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تجھے پتا ہے قرآن کے اندر کون سی کتاب ہے؟ دونوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا۔ یہ قریب سے سلمان محمدی گزرے، اور میں اس قوم کو کیا بتاؤں کہ سلمان محمدی کون تھا؟ جس سلمان سے ایک بندے نے پوچھا سلمان تو علی کا شاگرد ہے، بتا بندے کو زندگی میں کتنا بولنا چاہیے؟ فرمایا اگر دنیا کی بات ہو تو چپ رہنا چاہیے، علی کی بات ہو تو بالکل چپ نہیں رہنا چاہیے۔ وہ سلمان محمدی قریب سے گزرے، صحابی نے آواز دے کہ سلمان قرآن میں ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک کتاب چھپی ہے، تو اس قرآن کی اس آیت کی تفسیر بتا سکتا ہے؟ چہروں سے اندازہ کروں گا کس بندے نے لطف لیا۔ سلمان مسکرا کے کہتے ہیں تفسیر سناؤں یا دکھاؤں؟ تفسیر سناؤں یا دکھاؤں؟ انہوں نے کہا اگر تو دکھانے پہ قادر ہے تو دکھا دے۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ابھی سلمان قرآن اٹھائے گا، قرآن کی کسی آیت پہ انگلی رکھے گا اور انگلی رکھ کے کہے گا یہ وہ آیت جسے اللہ نے کتاب کہا ہے، یہ ہے وہ سورج جسے اللہ نے کتاب کہا ہے۔ سلمان نے محمدی بجائے قرآن اٹھا کے کہ سلمان نے محمدی مسجد سے باہر نکل کے بازار میں آ گئے۔ صحابوں نے پیچھے آ کے کہا ہم نے تمہیں کہا تھا قرآن کی تفسیر دکھا، تو کہاں لے کے جا رہا؟ سلمان نے محمدی چلتا چلتا دہلیز فاطمہ پہ آیا، اپنا سر دہلیز سیدہ میں سجدے میں رکھا۔ جو بندہ جوار علی جن ولی اللہ کا اقرار کرتا، سلمان محمدی نے دہلیز سیدہ پہ ہاتھ رکھا، یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے، یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا بوڑھا ہو گیا ہے علی کی محبت میں، کیا یہ قرآن ہے؟ یہ تو دہلیز فاطمہ ہے۔ سلمان نے کہا تم بتاؤ قرآن کھولو تو اندر سے کیا نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا آیتیں نکلتی ہیں۔ کہنے لگا ادھر بیٹھو، ابھی دروازہ کھلے گا، میں تمہیں آیتیں چلتی ہوئی